بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل دلچسپ ویڈیو میں ایک نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ گزارش ہے کہ جو ہمارے دوست اس چینل پر نئے ہیں وہ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے لال بٹن کو پریس کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مسلسل ملتا رہے۔ اور باقی دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ یہ اہم معلومات آپ کے دوسرے دوستوں تک بھی ضرور پہنچ جائے۔ محمد بطال نامی شخص سے خلیفہ ہارون الرشید نے ایک عجیب و غریب واقعے کے متعلق پوچھا جو ان کو روم کے شہروں میں سے کسی شہر میں پیش آیا تھا۔ محمد بطال نامی شخص نے کہا، میں روم میں ایک چراگاہ سے گزر رہا تھا۔ اس طرح کی ٹوپی میرے سر پر تھی اور انجیل میری گردن میں تھی اور سر کو نیچے کر کے میں جا رہا تھا۔ میں نے اپنے پیچھے گھوڑوں کے قدموں کی آواز سنی تو ان کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کہ ایک سوار ہتھیار سے مسلح ہے اور نیزہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ جب وہ میرے پاس آیا تو اس نے مجھے سلام کیا تو میں نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ اس نے مجھ سے کہا، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے جس کو بطال کہتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ بطال تو مجھے ہی کہتے ہیں۔ تو وہ اپنے گھوڑے سے اترا اور مجھ سے معانقہ کیا اور میرے قدم چومنے لگا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا، میں تمہاری خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو میں نے اس کو دعا دی۔ چنانچہ اسی دوران 4 سوار آتے ہوئے دکھائی دیے۔ میرے دوست نے مجھ سے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں ان کی طرف نکلوں؟ میں نے اس کو اجازت دے دی۔ چنانچہ وہ تھوڑی دیر تک ایک دوسرے کو ہٹاتے رہے۔ اس کے بعد ان سواروں نے میرے ساتھی کو قتل کر دیا، پھر میری طرف متوجہ ہو کر مجھ پر حملہ آور ہوئے۔ میں نے ان سے کہا، اگر تم مجھ سے لڑنا ہی چاہتے ہو تو مجھے اتنی مہلت دو کہ میں اپنے ساتھی کے ہتھیاروں کے ساتھ مسلح ہو کر اور اس کی سواری پر سوار ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ تجھے ہم مہلت دیتے ہیں۔ اس کے بعد میں ہتھیاروں سے مسلح ہو کر گھوڑے پر سوار ہوا۔ پھر میں نے ان سے کہا، تم 4 ہو اور میں اکیلا ہوں۔ انصاف تو یہ ہے کہ میرے لیے تم میں سے ایک آدمی نکلے۔ بس ان میں سے ایک ہی شخص نکلا۔ فرماتے ہیں کہ اے امیر المومنین، میں نے اس کو قتل کر دیا۔ پھر دوسرا نکلا تو میں نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ پھر تیسرا نکلا تو میں نے اس کو بھی مار ڈالا۔ پھر اس کے بعد چوتھا نکلا تو ہم ایک دوسرے کو نیزے سے دور کرتے رہے یہاں تک کہ میرا نیزہ اور اس کا نیزہ ٹوٹ گیا۔ پھر ہم اپنے گھوڑے سے اترے اور اپنی اپنی ڈھال اور تلواریں لیں۔ چنانچہ ہم آپس میں لڑتے رہے اور ہماری تلواریں ٹوٹ کر زمین پر گر پڑیں۔ پھر ہم نے آپس میں کشتی لڑی یہاں تک کہ ہم نے شام کر دی اور سورج ڈوب گیا اور وہ مجھ کو نہ پچھاڑ سکا اور میں اس کو۔ اس کے بعد میں نے اس سے کہا، اے شخص، میرے دین میں نماز فرض ہے اور آج وہ فوت ہو گئی۔ اس نے کہا، میں بھی اسی طرح ہوں۔ میں نے اس سے کہا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی قضا نماز کو ادا کر لیں اور رات کو آرام کریں؟ جب صبح ہو تو پھر لڑائی کریں گے۔ اس نے کہا، تجھے اس کا اختیار ہے۔ پھر میں نے اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی اور اپنی نماز قضا کی۔ وہ بھی جو کرنا چاہتا تھا اس نے کیا۔ جب سونے کا وقت ہوا تو اس نے مجھ سے کہا، تم عرب کے لوگ ہو، تم میں بے وفائی ہے اور میرے کانوں میں 2 جھانجریں ہیں، یعنی گھنگرو نما زیور ہیں۔ ان میں سے ایک جھانجر کو اپنے کان میں ہی پہنے رکھتا ہوں اور اس پر اپنا سر رکھ کر سو جاتا ہوں۔ اگر تم حرکت کرو گے تو تمہارا جھانجر بجے گا اور میں بیدار ہو جاؤں گا۔ میں اس بات پر راضی ہو گیا۔ چنانچہ ہم نے اسی طرح سو کر رات بسر کر دی۔ جب صبح ہوئی تو میں نے اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی اور نماز فجر ادا کی۔ اس کے بعد ہم نے باہم کشتی لڑی تو میں نے اس کو پچھاڑ دیا اور اس کے سینے پر بیٹھ کر اس کو ذبح کرنا چاہا۔ اس نے مجھ سے کہا، اس مرتبہ مجھے معاف کر دو۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر ہم نے آپس میں کشتی لڑی تو میرا پاؤں پھسل گیا اور اس نے مجھے پچھاڑ دیا اور میرے سینے پر بیٹھ کر مجھے ذبح کرنے کا پروگرام بنایا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ میں نے تجھے معاف کیا تھا، کیا تو مجھے معاف نہیں کرے گا؟ تو اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ پھر تیسری بار کشتی لڑی تو میرا دل ٹوٹ گیا تھا۔
اس لیے اس نے مجھے پچھاڑ دیا اور اس نے میرے سینے پر چڑھ کر مجھے ذبح کرنے کا پروگرام بنایا۔ تو میں نے ایک بار پھر اس سے کہا کہ اس بار بھی مجھ پر احسان کر کے چھوڑ دو۔ اس نے کہا تیرے لیے جھوٹ ہے۔ اسی طرح چوتھی بار بھی کشتی لڑی لیکن میں ہار گیا۔ تو اس نے کہا کہ اب میں نے پہچانا ہے کہ تو بطال ہے، میں تجھے ضرور ذبح کروں گا اور روم کی سرزمین کو تجھ سے ضرور نجات دوں گا۔ میں نے کہا اگر میرے رب نے چاہا تو مجھے کبھی بھی قتل نہیں کر سکے گا۔ اس نے کہا تم اپنے رب سے کہو کہ وہ مجھے روکے۔ اس نے خنجر اٹھایا تاکہ مجھے ذبح کرے۔ بطال نامی شخص کہتا ہے اے امیر المومنین، میرا مقتول ساتھی جسے اس نصرانی نے قتل کر دیا تھا وہ اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑا ہوا اور تلوار لے کر اس کا سر تن سے جدا کر دیا اور یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں تم ان کو مردہ گمان نہ کرو۔ دوستو یہ واقعہ سن کر خلیفہ ہارون الرشید بہت حیران ہوئے۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام پر استقامت نصیب فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ رب العزت کی پاک اور بلند بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی توبۃ النصوح عطا فرمائے، ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔